اگر کوئی شخص عید کی نماز میں لیٹ ہو جائے، اگر کوئی شخص عید کی نماز میں لیٹ ہو جائے تو اس کے لیے نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ نہ کرے لیکن ہو جاتا ہے، انسان ہے، کوئی سویا رہ گیا، اس کی آنکھ نہ کھلی، الارم نہ بجا، چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، بہت سے ضروریات ہیں، لیکن فقہاء نے اس کے لیے بھی پوری کی پورے طریقہ کار کو پورے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں اس کا آپ سبھی توجہ کیجئے گا، وقت کم ہے، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو نقشہ ایک دفعہ کھینچ دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ مسئلہ یاد ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں آیا، ابھی امام تکبیرات کہہ چکا، پہلی رکعت میں عید کی نماز میں پہلی رکعت میں تکبیرات شروع میں ہوتی ہیں قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوتی ہے، سورت کے بعد رکوع سے پہلے۔ تو پہلی رکعت میں جب کوئی شخص آیا اور امام تکبیرات کہہ کر تلاوت شروع کر چکا تھا، فاتحہ پڑھ رہا تھا یا سورت پڑھ رہا تھا، تو آنے والا شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ کیا کہے گا؟ 3 زائد تکبیریں پہلے کہے گا، پھر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے گا اگر امام رکوع میں ہی ہے۔ دوسری صورت، ایک شخص اس قدر لیٹ ہوا کہ امام پہلی رکعت مکمل کر کے رکوع میں چلا گیا، کیا ہو گیا؟ تک وہ اپنی صورت پڑھ کے وہ رکوع میں چلا گیا۔ اب کوئی شخص پہنچا تو اگر اسے یہ یقین ہو کہ وہ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ تکبیرات کہے تو امام کو رکوع میں پھر بھی پا لے گا۔ ابھی امام رکوع میں گیا ہے تو اتنی دیر ہوگی، تو وہ 3 مرتبہ کھڑے ہو کر تکبیرات کہے پھر رکوع میں جائے، لیکن اس وقت جب اسے یقین ہو کہ وہ رکوع کو پا لے گا۔ 2 صورتیں۔ تیسری یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ رکوع میں چلے گئے اور اب اگر وہ تکبیرات کہے گا تو رکوع نکل جائے گا، تو اس صورت میں وہ تکبیر تحریمہ کہے کھڑے ہو کر اور رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں وہ تینوں تکبیرات کہے۔ تسبیحات کی جگہ کیا کرے؟ وہ جو زائد تکبیرات ہیں وہ رکوع کے اندر کہے۔ ٹھیک ہوگی؟ پہلی رکعت کے لیے یہ 3 صورتیں، قیام میں آئے تو تکبیرات کہہ کر شامل ہو جائے، اگر رکوع میں آئے تو موقع ہے تو رکوع سے پہلے تکبیرات کہے، اور اگر نہیں ہے تو رکوع میں تکبیرات کہے۔ اگر اس کی پہلی رکعت پوری رہ گئی، وہ آیا اس حال میں کہ امام دوسری رکعت پہلی رکعت کا سجدہ میں تھا یا رکوع نکل چکا تھا، تو رکعت نکل گئی، اس کی ایک رکعت نکل گئی ہے، تو اب دوسری رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھے گا، امام کے ساتھ اسی ترتیب سے پہلے امام سورت فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، پھر رکوع سے پہلے وہ زائد 3 تکبیریں کہے گا، یہ بھی اس کے ساتھ اپنی ایک رکعت پڑھے گا، پھر دوسری رکعت کھڑے ہو کر وہ ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ ٹھیک ہو؟ دوسری رکعت میں اگر کوئی آیا اور اس نے دوسری رکعت کو پائی، ایک رکعت پہلی اس کی رہ گئی، تو وہ اب کھڑے ہو کر اپنی وہ رکعت ایسے ہی پوری کرے گا جیسے امام نے دوسری رکعت پوری کی۔ صرف ثنا، تعوذ اس نے نہیں پڑھا نا، وہ یہ پڑھے گا، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں۔ ٹھیک ہوگی؟ اور اگر کسی شخص کی باقی وہی ہے، قیام میں اگر دوسری رکعت میں بھی قیام میں آیا تو تکبیرات کے ساتھ مل جائیں گی، اور اگر امام رکوع میں چلا گیا تھا تو وہی دونوں صورتیں کہ پہلے کہہ سکتا ہے تو پہلے نہیں کہہ سکتا تو رکوع میں کہہ لے، دوسری رکعت میں بھی وہ صورت بنتی ہے۔ اگر کسی کی دونوں رکعتیں رہ گئی، کوئی اتحیات میں آیا، پہلے تو یہ کہ اسے دوسری جگہ جانا چاہیے، آج کل یہ سہولت ہے، بہت سی جگہوں میں وقت بدل کر ہے، تو اس لیے آپ قریب کی ساری مساجد کا وقت بھی معلوم کریں اور وہاں پر دوسری رکعت دوسری جگہ میں چلا جائے تاکہ پوری نماز اس کو حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اسی جگہ میں پڑھتا ہے اور دونوں رکعتیں چلی گئی، وہ تحیات میں آیا یا دوسری رکعت میں سجدے وغیرہ میں آیا، تو اس کے لیے چاہیے کہ پھر وہ اصل ترتیب پر پوری دونوں رکعتیں کھڑے ہو کر پورا کرے۔ اصل ترتیب سے پڑھا جیسے امام نے کہی ہے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیرات کہے گا اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد، جیسے امام نے پوری نماز پڑھی یا جیسے سب لوگوں نے پڑھی اسی ترتیب سے وہ اپنی پوری نماز پڑھے گا، اور پھر باقی جو عمل ہے اس میں خطبہ وغیرہ میں
وہ شریک ہوگا۔ یہ ہر بندے کو معلوم ہونے چاہیے، دین کے احکام ہیں، مسائل ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اگر کوئی مسبوق ہو جائے، کہیں آپ لکھے ہوئے پڑھنا چاہیں وہاں لکھا ہوگا نماز عید سے مسبوق ہو جانے والے شخص کے لیے نماز کا طریقہ یا نماز عید کا طریقہ، اسے بھی یاد کر لیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی ان ایام کی تمام خیر اور برکات کامل درجے میں نصیب کرے۔